اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک بہترین آیت سے میں نے جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کیا ہے، اور اس آیت کو آج کے پیرائے میں اگر میں پیش کروں تو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ہے میوچول فنڈز ہوتے ہیں اور پھر فنڈ ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس فنڈ میں کہاں کیسے کب انویسٹ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید بھی ہم کو بتا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ تم کہاں انویسٹ کرو اپنے پیسے کو، اور وہ انویسٹمنٹ زبردست انویسٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے۔ اس طرح سے کہہ رہا ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، کیا ہم تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دیں، کیا ایسی تجارت ایڈوائز کریں جو تمہیں نجات دے دے گی، بچا لے گی، من عذاب علیم، جو عذاب سے بچا لے گی، اور وہ بھی دردناک عذاب سے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت سے فنڈز بنائے ہیں۔ ایک فنڈ کا نام زکوٰۃ رکھا، ایک کا نام خمس رکھا، ایک کا نام انفاق رکھا، ایک کا نام صدقہ رکھا، ایک کا نام قرض حسنہ رکھا، اور اسی طرح سے دیگر فنڈ بھی موجود ہیں۔ ہم نے اب تک جو بات کی وہ زکوٰۃ کے بارے میں بات کی، انفاق کے بارے میں بات کی، صدقے کے بارے میں بات کی۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ قرض حسنہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ان جنرل قرض کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عام طور سے قرض کا مطلب ہم لوگ کیا لیتے ہیں، اور پھر قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے۔ قرض کا مطلب صرف قرض لفظ بول رہا ہوں ابھی۔ قرض کا مطلب اگر آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیں تو قرض کا مطلب ہوتا ہے دانت سے کسی چیز کو کاٹنا، اسے قرض بولتے ہیں۔ لیکن اور بھی ایک معنی ہے، اور وہ یہ کہ کسی چیز کو قینچی سے بھی کاٹنا، اسے بھی قرض بولتے ہیں۔ اور اسی لیے عربی میں قرض سے ہی بنی ایک چیز ہے، عربی میں قینچی کو مقراض بولتے ہیں۔ مقراض یعنی کاٹنے والی چیز، اور جس سے کاٹا جاتا قینچی جو ہے وہ مقراض کہلاتی، کاٹنا۔ اب تک جو ہم بات کر رہے تھے وہ کس بارے میں؟ زکوٰۃ اور صدقہ اور انفاق۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انفاق کے بارے میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر کہ ہم کیا چیز انفاق کریں، تو وہاں پر اگلا جواب کیا آیا تھا، قل العفو، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جو بچا ہوا ہو، جو اسپیئر ہو، جو سرپلس ہو، اسے بانٹ دو۔ یہ انفاق تھا۔ انفاق میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ جو سرپلس ہوتی ہے، جو اسپیئر ہوتی ہے، وہ بانٹی جاتی ہے، یہ انفاق ہوتا ہے۔ لیکن قرض کی جب بات آتی ہے تو کاٹنا، یعنی اپنے ہی خرچوں میں سے کاٹ کے دو، مقراض پینچی کی طرح کاٹو اپنے خرچوں میں سے۔ ہم لوگ اپنے اردو زبان کے محاورے میں بھی بولتے ہیں پیٹ کاٹ کے، پیٹ کاٹ کے ایسا کام کیا مثلا، ہے نا۔ تو یہ پیٹ کاٹ کے میں نے جو ہے بچوں کو پڑھایا تھا، مطلب یہ کہ اپنے ضروری خرچوں میں سے کاٹ کر کے پیسے جو ہے بچوں کے فیس پہ خرچہ کیے تھے۔ تو اسی طرح کی چیز یہاں پر ہے، قرض کا مطلب کاٹنا۔ اب آتی بات قرض اور قرض حسنہ کی۔ قرض کیا ہے پہلے سمجھیں آپ۔ قرض یہ ہے اسلامی اعتبار سے کہ ہم کسی کو 100 روپے دیں، اور پھر وہ ضرورت مند ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 100 روپے قرض دے دیجئے، میں آپ کے 100 روپے 6 مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ 100 کے 100 ہی لوٹے، 100 دیے تھے 100 ہی لوٹے، یہ روپے دیے تھے روپے ہی لوٹے، یہ قرض ہے، ٹھیک ہے۔
اگر میں 100 کے 110 لیتا تو سود بھی ہو جاتا، 10 روپے سود ہوتا، بیاج ہوتا، اور بیاج اسلام میں حرام ہے، نہیں لے سکتے تھے ہم۔ تو اصل پیسہ 100 کا 100 واپس لیا، یہ قرض مجھے واپس مل گیا۔ لیکن قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے جو دیا، 100 روپیہ دیا تو 100 روپے واپس نہیں لیے، بلکہ 100 روپے کا اجر و ثواب ہم نے اگر واپس لیا، اجر و ثواب واپس ہم کو ملا، تو یہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے قرض معمولی قرض۔ تو پھر سے بتا دیں، قرض معمولی قرض میں جو پیسہ دیا تھا پیسہ ہی واپس اور اسی دنیا میں واپس۔ قرض حسنہ میں پیسے کی جگہ پر اجر اور ثواب واپس، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں اسی دنیا میں بلکہ آخرت میں واپس، ہو سکتا ہے اسی دنیا میں، ہو سکتا ہے آخرت میں واپس ملے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی، اور یہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو انسان کرتا ہے۔ اب آتے ہیں معمولی قرض کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ آج کل تو بہت فیشن ہو گیا، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے قرض ہی قرض میں لوگ ڈوبے ہوئے۔ آپ لوگ اپنا مائک بند کر لیں، کیا ہے یہ؟ مائک بند کر لیجیے پلیز۔ ایڈمن صاحب بند کرتے ہیں مائک ان لوگوں کے۔ اچھا، اب میں معمولی قرض کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، یعنی پیسے دیے اور پیسے ہی واپس لے لیے۔ اور یہ وہ قرض ہے کہ جو اکثر لوگ لیا کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، یا ایسے بھی قرض پر جو ہے چیزیں خریدا کرتے ہیں، لون پر خریدا کرتے ہیں۔ یہ لون پر چیزیں خریدنا، یہ قرض لے کر کے چیزیں خریدنا کیسا ہے اسلامی اعتبار سے؟ تو میں پہلے فتویٰ سناتا ہوں آپ کو۔ فتویٰ سنیں آپ۔ اگر ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں لوگوں کا فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، دونوں کا فتویٰ اس معاملے میں ایک ہے۔ فرماتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے اور آپ قرض لے کر کے کوئی چیز خرید رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو ایسا کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنا ایسا کرنا شدیداً مکروہ ہے، معاف کیے حرام بول گئے ہم، ایسا کرنا شدیداً مکروہ ہے۔ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے اور وہ چیز ہم قرض لے کر کے خرید رہے ہیں تو ایسا کرنا شدیداً مکروہ ہے۔ اور اگر اس چیز کی ہم کو ضرورت ہے اور پھر ہم قرض لے کر کے وہ چیز خرید رہے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو پہلا والا شدیداً مکروہ اور دوسرا والا مکروہ۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینا ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ کب؟ کہ جب انسان کی جان یا عزت و آبرو خطرے میں ہو، تب پھر قرض لینا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات دھیان رکھیے کہ جو ہم لوگ بغیر کسی ضرورت کے جا کر کے قرض لیتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں لون سے، کریڈٹ کارڈ سے، تو اس کے سلسلے میں یہ حکم ہے شریعت کا کہ یہ بغیر ضرورت کے ہو تو شدیداً مکروہ ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اس سلسلے میں۔ روایت اس طرح سے رویا ان امیر المؤمنین اجتاز بقصاب، روایت کی گئی ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک قصاب یعنی قصائی کی دکان کے سامنے سے گزرے، وعندہ لحم سمین، اور قصائی کے پاس اس دن بہترین گوشت تھا، بہت اچھا گوشت۔ فقال یا امیر المؤمنین ھذا اللحم سمین، اس نے قصائی نے دیکھا حضرت علی کو تو کہا حضرت علی سے اے امیر المومنین بہترین گوشت ہے، آج بہت عمدہ گوشت ہے، دیکھیے تو اشتری منہ، اس میں تو تھوڑا خرید لیجئے۔ فقال لیس الثمن حاضرا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مگر میں کیا کروں، میرے پاس پیسہ نہیں، رقم نہیں ہے، قیمت نہیں دینے کے لیے۔ فقال انا اصبر یا امیر المؤمنین، اس نے کہا پیسہ رہنے دیے، میں بعد میں لے لیں گے، بعد میں آ جائے گا، جیسے آج کہتے ہیں دکاندار، میں قیمت کے لیے صبر کر لوں گا، ٹھہر جاؤں گا، انتظار کر لوں گا۔
تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کیا کہا؟ فقال له انا اصبر عن اللحم، امام نے فرمایا تو میں گوشت کھانے کے لیے تھوڑا ٹھہر جاؤں گا، انتظار کر لوں گا، تھوڑا صبر کر لوں گا، کوئی ضروری تھوڑی نہ کہ میں آج ہی گوشت کھاؤں۔ تو یہ دھیان رکھیے کہ قرض لینا مکروہ ہے، اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک اور روایت سنانے جا رہا ہوں، وہ بہت ہی خطرناک، اور وہ یہ کہ ایک راوی ہوئے ہیں جن کا نام ہے دراج ابن ابی الہیثم، انہوں نے پھر روایت کی ہے ابی سعید خدری سے۔ ابو سعید خدری بہت بڑے مشہور راوی ہیں، ان سے روایت کی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اعوذ باللہ من الکفر والدین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور دین سے، یعنی قرض، دو چیزوں سے۔ کفر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قیل یا رسول اللہ اتعدل الدین بالکفر، اتعدل الدین بالکفر، لوگوں نے پوچھا اس وقت جب رسول نے دو چیزوں کا نام لیا، ایک قرض کا اور ایک کفر کا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کا ساتھ ساتھ نام لے رہے ہیں، دونوں کو برابر کیے دے رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا قال نعم، ہاں ایسا ہی میں کر رہا ہوں کہ کفر اور قرض کا نام ساتھ میں لے رہا ہوں، یعنی یہ چیز بہت قریب ہے کفر کے۔ تو یہ بات دھیان رکھیں کہ قرض لینا عام حالات میں بھی مکروہ ہے اور شدیداً مکروہ ہے، ضرورت ہو تو مکروہ ہے، بغیر ضرورت کے شدیداً مکروہ ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، قرآن مجید میں یہ جو قرض ہم لوگ لیتے ہیں یا لیتے ہیں یا دیتے ہیں، یعنی 100 روپے کے بدلے 100 روپے والا، اس قرض کا تذکرہ دین لفظ سے آیا ہے، قرض لفظ سے نہیں آیا ہے۔ اور ہم لوگ وہ دعا بھی پڑھتے ہیں اکثر نماز کے بعد، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر، یا اللہ ہمارا دین اتار دے، یعنی یہ جو ہے 100 روپے لیے ہیں 100 روپے واپس کرنے ہیں، اجر والا نہیں، اجر والا تو قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن نے اسے دین کہا ہے۔ 6 آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں قرض حسنہ کے بارے میں، اور ہر جگہ پر یعنی 6 کے 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی بات کی گئی ہے۔ کہیں پر بھی قرض لفظ بغیر اللہ کے نہیں آیا، ہر جگہ یہ آیا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے، یا اے مومنو تم لوگ اللہ کو قرض دو، تو وہ قرض حسنہ کہلایا، قرضاً حسنہ، واقرض اللہ قرضاً حسنہ، اور اللہ کو تم لوگ قرض حسنہ دو۔ وہاں پر لفظ حسنہ بھی ضرور آیا، 6 کے 6 آیتوں میں قرض کے ساتھ حسنہ آیا، اور وہاں پر یہ بات بھی آئی کہ تم لوگ اللہ کو دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو میں ان دونوں باتوں کو دہراتا ہوں، جو معمولی قرض ہم لوگ روزانہ لیتے دیتے ہیں، روزانہ کی زندگی میں کہیں، اس کو قرض نہیں کہا قرآن نے، دین کہا ہے۔ جو ہم لوگ قرض حسنہ اللہ کے دیتے ہیں، اور اس کو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے قرض حسنہ آتا ہے جو اللہ کو دیا جاتا ہے، اور جس کے بدلے میں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، پیسے نہیں ملتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں، بات کرتا ہوں قرض حسنہ کے بارے میں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ قرض حسنہ یعنی وہ چیز کہ جسے ہم عام طور سے صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ بہت غور سے سنیں یہاں پر آپ، قرض حسنہ انڈیا پاکستان میں کیا ہوا، یہ جو انجمن وظیفہ سعادات کھلی نا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں قرض حسنہ کا مفہوم ہی بدل گیا۔ میں نے بہت اس بارے میں تحقیق کی، اسی نتیجے پہنچے۔ انجمن وظیفہ سعادات مثلا کسی کو 500 روپے اگر اسکالر دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں قرض حسنہ دے رہے ہیں اور 500 تم ہمیں بعد میں کرنا۔ اس کو وہ لوگ قرض حسنہ بولتے ہیں، اور لوگ یہی سمجھنے لگے ایسا نہیں ہے، یہ قرض ہے، حسنہ نہیں ہے، یہ قرض ہے نا۔ قرض حسنہ قرآن کے اعتبار سے وہ ہے کہ جو آپ نے پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اس کا بدلہ آپ کو، ثواب تو چاہیے، روپیہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، ثواب چاہیے ہے، تو ایسے قرض کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اور اسے ہم عام اپنی زبان میں صدقہ خیرات بولتے ہیں، ڈونیشن بولتے ہیں، چیریٹی بولتے ہیں۔ یہ بات قرآن سے بہت بخوبی ثابت ہے
کوئی اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اب 2-3 روایات آپ کو قرض کے بارے میں سنانے جا رہے ہیں۔ قرض کے بارے میں ایک روایت جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو 1 درہم قرض دے، ٹھیک ہے، تو اس نے، اب یہ وہ والا قرض ہے دین والا، 1 درہم قرض دیا، تو اس نے کسی کی مدد کی، بیچارہ کوئی ضرورت مند تھا، اس کی مدد کی، ایک طرح سے اس کو قرض دیا، اب لے گا بھی واپس، لیکن اس نے جو قرض دیا ہے وہ 1 احد کے پہاڑ کے برابر، اور ایک اور پہاڑ تھا، اس کا نام تھا کوہ رضوان، اور ایک پہاڑ کوہ سینا یعنی طور سینا جس پر موسیٰ گئے تھے، اس کے برابر اسے ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ معاف کیا، قرض حسنہ کے بارے میں روایت تھی، میں نے نوٹ کیا تھا، غلطی ہو گئی، پھر سے سناتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ جو شخص کسی کو قرض حسنہ دے، یعنی ایسا قرض دے جس کا اسے واپس پیسہ نہیں چاہیے ہے، ثواب چاہیے، تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 درہم کے بدلے 3 پہاڑوں بھر سونا ثواب میں ملے گا۔ ایک پہاڑ کا نام ہے کوہ احد، دوسرے کا نام کوہ رضوان، اور تیسرے کا نام کوہ سینا، یہ 3 پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ اس قرض کے سلسلے میں یہ کرے کہ اس کی مدت معاف کرے، مثلا کہا تو تھا اس آدمی کو پیسہ دے دینا واپس، لیکن اس نے نہیں دیا، نہیں دینا چاہ رہا یا نہیں بن پڑ رہا اس سے، تو اس کو معاف کر دے قرض کو، یا پھر اس کی مدت کو بڑھا دے، تو ایسے سلسلے میں تو اس کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، ایک روایت کے اعتبار سے اور دوسری روایت کے اعتبار سے۔ ایسا شخص پل صراط سے بغیر کسی دقت و پریشانی کے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اب دیکھیے، اب آپ ابھی بات کر رہے تھے، ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ قرض حسنہ یعنی صدقہ سمجھ لیے کہ دے دیا اس کا اجر ملتا ہے۔ اب اس صدقے اور قرض حسنہ بھی تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ مجھے ایک روایت میں ملا، میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روایت میں یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو معراج پر جا کر دیکھا کہ بہشت کے اوپر لکھا ہوا ہے، بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض حسنہ کا اجر 18 گنا ہے۔ تو اب رسول خدا نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ ماجرا کیا ہے کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض حسنہ کا اجر 18 گنا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ جو لوگ صدقہ لیتے ہیں، اب یہاں لینے کے حساب سے، جن لوگوں کو آپ لوگ صدقہ دیتے ہیں ان کی دھیان کریں، وہ عام طور سے بھکاری، مانگنے والے، اور آج کی زبان میں کہیں تو پروفیشنل بن جاتے ہیں، وہ آج بھی مانگ رہے ہیں، کل بھی مانگ رہے ہیں، پرسوں مانگ رہے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو صدقہ جس کو آپ دیتے ہیں وہ مانگنے والا ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں کہیں منگنا ہوتا ہے، وہ مانگا ہی کرتا ہے۔ اور قرض حسنہ جسے آپ دیتے ہیں وہ کبھی جب ضرورت ہوتی تب آپ سے مانگنے آتا ہے، تو چونکہ وہ بیچارہ پروفیشنل نہیں ہے مانگنے والا، اس لیے اس کو دینے کا ثواب زیادہ ہے، اور 18 گنا اس کا ثواب روز قیامت ملے گا۔ یہ ایک اور روایت تھی۔ ایک روایت اور پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ روایت بڑی عجیب ہے، واقعی سننے لائق ہے یہ بھی۔ اس سے پہلے میں بتا دوں، قرض ہی کے سلسلے میں آج بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ معمولی قرض لیتے ہیں، معمولی قرض کا مطلب دین، یعنی 100 روپے کے بدلے 100 روپے لوٹانے والا، لیکن جب وہ قرض لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی نیت ہوتی کہ ہم واپس نہیں لوٹائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک روایت ہے، نیت میں بھی اگر آپ کی یہ ہے، کہیں پر بھی دل میں کہیں یہ بات ہے کہ میں یہ قرض واپس نہیں کروں گا، تو یہ حرام ہے ایسا قرض لینا۔ یہ فتویٰ بھی ہے اور روایت تو میں سنانے جا رہا ہوں۔
روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چور 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 لوگ چور ہوتے ہیں، 3 طرح کے لوگ۔ نمبر 1، جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کا مطلب یاد رکھیے خمس اور زکوٰۃ سب ہے۔ یہ آدمی چور ہے دین کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں یہ آدمی چور ہے جو خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا۔ دوسرا کون سا چور ہے؟ جو عورتوں کا مہر ادا نہیں کرتا، وہ بھی چور ہے۔ یعنی اس کے دل میں روز اول سے شادی کر رہا ہے، روز اول سے یہ خیال ہے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا، معاف کروا لوں گا۔ یہ بھی آیا اس میں، یہ جو معاف کروا لوں گا کہ نیت سے کر رہا ہے، مہر رکھ رہا ہے، کیا بھی لکھ دیجیے آپ 1 لاکھ، پھر میں دل میں ہے کہ میں اس کو معاف کروا لوں گا۔ یہ چور ہے آدمی اسلام کی نگاہ میں۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جو قرض لیتا ہے اور دل میں یہ نیت رکھتا ہے کہ میں یہ قرض واپس نہیں کروں گا، یہ آدمی بھی دین کی نگاہ میں چور ہے۔ یہ قرض حسنہ کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی۔ اب آتے ہیں ہم تھوڑی اور باتیں قرض حسنہ کے سلسلے میں، قرض اور قرض حسنہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیا حضرات۔ ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ کہ ہم اردو والے قرض حسنہ بولتے ہیں، یہ لفظ بھی غلط ہم لوگ بولتے ہیں۔ اصل میں قرآن کے حساب سے قرض حسن ہے، قرض حسنہ کوئی چیز نہیں۔ حسنہ نون کے بعد ہے جو بناتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں، قرآن میں ایسا نہیں آیا ہے۔ اور اگر آپ عربوں سے یا ایرانیوں سے کہیں کہ قرض حسنہ، تو وہ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے اپنے سے ایک اصطلاح بنائی ہے۔ نہیں معلوم یہ وظیفہ سادات سے پہلے بھی اصطلاح تھی یا نہیں تھی، یا وظیفہ سادات نہیں یہ چیز بنائی ہے۔ اور قرض حسنہ آگے ایک لٹکا ہوا ہے بھی بناتے ہیں اس میں، جبکہ اصل لفظ کیا ہے؟ قرض حسن ہے۔ اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک اور روایت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کی شان نزول میں آئی ہے، اور وہاں پر وہی آیا ہے کہ میں آیت پڑھتا ہوں پہلے آپ کے لیے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ، یہاں پر حسنہ وہ لٹکا ہوا ہے والا نہیں، قرضا حسنا دے، یعنی قرض حسن دے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو جس کو اللہ کئی گنا بڑھا دے اور کئی گنا بڑھا کر کے واپس کرے۔ اس سلسلے میں جو روایت آئی ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ 100 روپے دو اور 100 روپے پھر واپس لے لو، بلکہ 100 روپے دو اور اس کا اجر و ثواب واپس لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی شان نزول میں لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو دحداح انصاری۔ ان کے پاس مدینے میں 2 بڑے شاندار باغ تھے، ان میں بھی ایک باغ زیادہ اچھا تھا، ایک باغ اس سے تھوڑا کم اچھا تھا۔ جب یہ آیت آئی تو پھر انہوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا، اے پیغمبر اسلام، کیا اللہ بھی قرض لیتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے، یا آیت میں تو آیا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو کیا اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ تو اس سلسلے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی اسے بھی قرض کی ضرورت ہے۔ اب قرض کی ضرورت ابھی میں اسے ایکسپلین کروں گا، بس اتنا سنتے ہی، اتنا بس ابھی سنا تھا، ایکسپلینیشن نہیں مانگا انہوں نے ابو دحداح انصاری۔ اتنا سنتے ہی ابو دحداح انصاری نے اپنے دونوں باغوں میں سے جو بہتر باغ تھا، اچھا باغ تھا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، یعنی صدقہ کر دیا، یعنی خیرات کر دیا، غریبوں کو اس کو بانٹ دیا گیا۔ اس باغ میں کتنے کھجور کے پیڑ تھے؟ 600 کھجور کے پیڑ تھے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس شان نزول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ یا خیرات کہ جس کا ریٹرن ہم کو نہیں چاہیے، یعنی جس کا صرف ریوارڈ یعنی ثواب اور جزا چاہیے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے، غور سے سنیے گا، ہم کہاں سے چلے تھے بات کو ابھی دہراؤں گا بھی میں آپ کو، بلکہ دہرائے دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ جب تک، تو میں بات کو دہراتا ہوں۔
ہاں، بات یہاں سے دہراتے ہیں کہ ہم بات چلی تھی ہماری زکوٰۃ سے. ہم نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ ایک براڈر کانسیپٹ ہے، ایک بہت وائڈر کانسیپٹ ہے. اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، کم سے کم 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. گیہوں ہے، جو ہے، سونے کا سکہ اور چاندی کا سکہ، یہ سب کر کے 9 چیزوں پر، وہ 9 چیزوں والی زکوٰۃ بھی اس میں آتی ہے. پھر زکوٰۃ فطرہ بھی اس میں آتی ہے، اور پھر وہ چیز کہ جسے ہم صدقہ اور خیرات کہتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کہلاتا ہے کبھی کبھی قرآن کی لینگویج میں. پھر دوسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ صدقہ تھی. صدقے میں کیا کیا آتا ہے؟ صدقے میں یہ 9 چیزوں والی زکوٰۃ بھی آتی ہے. جب ہم کبھی قرآن میں ہم نے بتایا تھا سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں کیا آیا؟ وہاں پر انما الصدقات لفظ آیا، لیکن مراد ہے صدقہ، وہ مراد ہے زکوٰۃ جو 9 چیزوں پر نکالی جاتی ہے. تو میں پھر دوہرا رہا ہوں، جب صدقہ لفظ بولا جاتا ہے قرآن کے اعتبار سے، تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ یہ جو آپ فقیر کو دیتے ہیں بس یہی والا، بلکہ کبھی کبھی اس صدقے سے مراد وہ 9 چیزوں پر نکالنے والی زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ 2 ہم نے بتایا آپ کو. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا انفاق. انفاق کو بتایا تھا کہ جو چیز جو بچ رہے ہمارے خرچے کے بعد، اسپیئر ہو، سرپلس ہو، اس کو دینا، یہ انفاق ہوتا ہے. انفاق کبھی خود پر بھی کیا جاتا ہے، کبھی والدین پہ کیا جاتا ہے، کبھی محتاج پہ کیا جاتا ہے، یہ بھی بتا چکے. اب اس سے بھی آگے کی بات، اچھا صدقہ بھی بتا چکے ہیں کہ صدقہ جو آپ دیتے ہیں روزانہ یہ بھی صدقہ ہے. اب اس سے آگے کی بات ہم قرض حسنہ کر رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ہم میں سے، مجھ جیسے کو میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہم بہت کنجوس لوگ ہیں طبیعت کے. ہم جلدی نکالنے کو تیار نہیں ہوتے زکوٰۃ اور خمس. ہم جلدی صدقہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. ہماری طبیعت میں کنجوسی پائی جاتی ہے. ہم نے آیت بھی پڑھی تھی پچھلی بار اس کی. ہماری طبیعت میں کنجوسی پائی جاتی ہے تو ہم دیتے نہیں ہیں. انسان جلدی بانٹتا نہیں ہے. تو اب ہوا کیا کہ اللہ نے پہلے زکوٰۃ اور خمس کے لیے کہا جو واجب نہیں دیا. انسان نے صدقہ دینے کے لیے کہا، وہ بھی نہ دے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے ارے بھیا میں قرضہ ہی دے دو، یعنی اب کم سے کم اتنا سن لو، اس طرح سے دو کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو. اب یہ یعنی سمجھ لیے کسی بھی چیز کی ہائٹ ہے اور معراج ہے کہ اللہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اب تم مجھے قرضہ دے، کچھ تو بانٹو، کچھ تو خرچ کرو. کل ملا کر کے اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ کہیں پر ایک جگہ پر جمع نہ ہو جائے. ایکیومولیشن آف ویلتھ جو ہے وہ ہر اکانومی کے لیے خراب چیز ہوتی ہے. اسی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے یہ باتیں کی ہیں. اب 2-3 حدیث سناتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث بڑی زبردست ہے. 3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اور ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے وہ انسان دراصل میچیور نہیں ہوا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، قال ایجیء احدکم الی اخیہ فیدخل یدہ فی کیسہ فیأخذ حاجتہ فلا یدفعہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شیعوں میں سے ایک شیعہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے، یعنی تم شیعوں میں سے کوئی انسان آتا ہے اور اپنے دوسرے بھائی یعنی دوسرے شیعہ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ پیسہ نکال لیتا ہے اور وہ بھائی کچھ نہیں کہتا. فقلت، راوی بولا، ما عارف ذالک فینا، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی جیب سے کچھ پیسہ نکال لے، اسے کچھ ناگوار نہ گزرے، وہ کچھ بولے نہ. قالا، پھر اس وقت یہ سن کر کے امام نے جواب دیا، فلا شیء اذن، تو پھر کہنے لیں ابھی تمہارے اندر شیعت کہاں آئی ہے، ابھی تم محب اہل بیت کہاں بنے. قلتو فالہلاکۃ اذن، راوی نے کہا تو کیا ہم پھر ہلاک ہو گئے؟ ابھی ہم اس لیول پر نہیں پہنچے، ابھی ہمارے اندر اتنی جو ہے وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں آیا، تو کیا ہم ہلاک ہو گئے؟ قال، امام نے اس جملہ سن کر کے کہا، ان القوم لم يعطوا احلامهم بعد، نہیں تم محب اہل بیت تو ہو مگر ابھی میچیور نہیں ہوئے ہو. تم لوگ ابھی عقلی اعتبار سے میچیور نہیں ہوئے، ابھی تمہاری عقلیں، احلام کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمہاری عقل ابھی تک میچیور نہیں ہوئی. بہت بڑی بات کہہ دی امام نے
کہ اگر ایک شیعہ دوسرے شیعہ کی جیب سے پیسہ نکالے اور اسے ناگوار نہ گزرے اور وہ روکے نہیں، تو اس کا مطلب ابھی شیعہ لوگ عقلی اعتبار سے میچور نہیں ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت سناتا ہوں آپ کو، اور وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی ہے۔ اس روایت کا لب لباب بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ مومنین تبھی قوم کہلاتے ہیں۔ ایک قوم، دیکھیے ہم آپ کو بتا دیں بھیڑ اور قوم میں کیا فرق ہے۔ بھیڑ یعنی کراؤڈ جسے انگلش میں کہتے ہیں، بھیڑ بہت سے لوگ ہوں، 1,00,000 آدمی تو یہ کراؤڈ۔ قوم کب بنتی ہے؟ 1,00,000 لوگ ہوں اور قوم کہلائیں، تو قوم کب بنتی یہ بتا رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے کہا یہ بات ابی اسماعیل نام کے راوی سے، یا ابا اسماعیل، اے ابو اسماعیل، ارأیت فی من قبلکم اذا کان الرجل لیس عنده رداء وعند بعض اخوانه فضل رداء ایتراه علیہ حتی یصیب رداء۔ تمہیں یہ بات پتا ہے ابو اسماعیل کہ تم سے پہلے یعنی دور رسول میں، شاید دور رسول میں ایسا ہوتا تھا کہ رسول کے ماننے والوں میں سے ایک کے پاس ردا یعنی یہ جو ابا اوڑھی جاتی ابا نہیں ہوتی تھی، اور دوسرے کے پاس ابا ہوتی تھی زیادہ، مثلا ایک اسے چاہیے 2 ابا ہے، تو وہ اپنی جو زیادہ ابا ہے، جو اسپیئر ہے، جو سرپلس ہے، وہ کسی کو دے دیتا تھا، اپنے مومن بھائی کو۔ کیا تمہیں یہ بات پتا ہے؟ کیا اس کی خبر ہے تمہیں؟ تو ابو اسماعیل نے جواب دیا، قلت لا، نہیں مولا ایسا تو نہیں میں نے سنا۔ قال فإذا كان ليس له إزار أيرسل إليه بعض إخوانه بإزار حتى يصيب إزارا۔ کیا اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس ازار کہتے ہیں لنگی کو، لنگی نہ ہو، ایک کے پاس بیچارے کے پاس پھٹی سٹی لنگی ہو اور دوسرے کے پاس 2 لنگیاں ہوں، تو کیا کوئی تم میں سے ایسا کرتا ہے کہ اپنی ایک لنگی جو ہے وہ دوسرے کو دے دے جو زیادہ ہے اس کے پاس؟ قلت لا، نہیں مولا ایسا تو نہیں کرتے ہم لوگ۔ فضرب یدہ علی فخذہ، یہ سن کر امام نے اپنے ہاتھ کو اپنی جانگ پہ مارا، اپنی تھائی پہ مارا اور کہا ما ہؤلاء باخوان، تو ابھی یہ لوگ بھائی نہیں بنے ہیں۔ بھائی تو تب بنیں گے جب ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں، یعنی ابھی یہ لوگ بھیڑ ہیں، قوم نہیں بنے ہیں۔ یہ 2 روایت۔ تیسری روایت بھی اسی طرح کی ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے برید اجلی اس کا نام تھا، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آیا کہاں سے تھا؟ کوفے سے آیا تھا، اور آ کر کے امام کے پاس مدینے میں، اچھا یہ بھی بتا دیں کوفہ اس دور میں بہت بڑا شیعہ شہر مشہور تھا، ایک شیعی شہر مانا جاتا تھا، تو اب کوفے سے آیا ہے برید اجلی اور امام سے کیا کہہ رہا، انا اصحابنا بالکوفہ لجماعت کثیرہ، اے مولا ہم سب شیعہ لوگ بہت ہیں تعداد میں کوفے میں، فلو امرتہم لاطاعوک واتبعوک، اگر آپ ذرا حکم دیں تو سب آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، یعنی اگر آپ ذرا حکم دیں تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور حکومت آپ کو دلوا دیں گے، چھین لیں گے حکومت ان ظالموں سے، ان بنی امیہ کے بادشاہوں سے حکومت چھین کے آپ کو دلوا دیں گے، انقلاب لے آئیں گے۔ امام نے پوچھا یہ سن کر کے، کیا تم اپنے، اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم کھڑے ہوں، ہم جو ہے تحریک چلائیں، موومنٹ چلائیں، آپ کو حکومت دلوا دیں۔ امام کیا پوچھ رہے ہیں اس سے؟ امام پوچھ رہے ہیں کیا تم اپنے کسی مومن بھائی کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تھوڑا پیسہ نکالو تو اسے ناگوار ہوگا کیا؟ یہ کیا بات آپ ہم اس کا ایسا تو نہیں ہو وہ میرے جیب میں ہاتھ ڈالے اور میرا پیسہ نکالنے لگے اور مجھے ناگوار نہ ہو؟ بالکل ناگوار ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ جو لوگ بیان نہیں دے سکتے خون کیسے دیں گے؟ فَبِدِمَائِهِمْ أَبْخَلْ، ایسے کے سلسلے میں اتنے کنجوس ہیں تو خون کیسے دے سکیں؟ تو اس روایت سے بھی آخر میں بس کہہ دوں، اور وہ یہ کہ چونکہ ہمارا اور آپ کا ٹائم نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے، تو وہ جو سوال تھا کہ خمس کی ایک ہی آیت آئی ہے قرآن میں اور زکوٰۃ کی 32 آیتیں، تو پھر یہ خمس کے اوپر اتنا زور کیوں نہیں دیا جاتا؟
اب تو ہم نے بہت کچھ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتا دیا. زکوٰۃ کا مطلب ہمیشہ 9 چیزوں والی زکوٰۃ نہیں ہوتی، صدقہ خیرات ہوتا ہے. اور صدقہ خیرات پر اور خرچ کرنے پر اسلام نے بڑا زور دیا. کبھی لفظ صدقہ استعمال کیا، کبھی لفظ قرض حسنہ استعمال کیا، کبھی زکوٰۃ استعمال کیا، کبھی انفاق استعمال کیا. کل ملا کر کے آپ خرچ کیجئے اور دوسروں کو دیجئے، اس پر زور دیا. اب جواب اس بات کا کہ خمس کی ایک ہی آیت آئی ہے اور زکوٰۃ کی 32 آیتیں، تو جواب یہ ہے کہ ایک آیت آنا کسی بھی مسئلے میں یہ نہیں شو کرتا کہ وہ مسئلہ کچھ کم واجب ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. حج کے بارے میں ایک ہی آیت آئی تو پھر اس سے یہ مطلب نہیں کہ حج تھوڑا کم واجب ہے، اور نماز کے بارے میں کئی آیتیں آئیں تو کم وہ زیادہ واجب ہے. نماز بھی ستون دین ہے، عمود دین ہے، لیکن حج بھی واجب ہے. وجوب کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز کے بارے میں کئی آیتیں آئیں. ٹھیک ہے نا. مثال اور دے رہا ہوں آپ کو. اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں، ان یہ گناہ سے پاک ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں ایک ہی آیت تو ہے، آیت اخیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک آیت آئی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں اہل بیت. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ ایک آیت آئی تو تھوڑا کم پاک ہے. اس میں فریکوینسی سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے. بہت سی آیتیں قرآن مجید میں بس ایک ہی بار آئی ہیں اور بہت سی آیتیں بار بار آئی ہیں. ہاں، اس سے یہ تھوڑا ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ایمفیسس زیادہ ہے، مگر واجب یا غیر واجب ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو خمس کی ایک آیت بھی آنا کافی ہے، کیونکہ واجب کے لیے ضروری نہیں کہ کئی بار ایک آیت آئے تبھی وہ چیز واجب کہلائے، بلکہ ایک بار سے بھی واجب ہوتی ہے. اور اسی بہت ساری مثالیں ہیں. میں نے مثال دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے، اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں. تو اب یہ آیت ایک ہی آئی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہی آیت آئی جس میں واجب کیا گیا حج. تو پھر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حج کچھ کم واجب ہے یا خمس کچھ کم واجب ہے، بلکہ خمس واجب ہے. اب ایک سوال، لیکن اس کے لیے پورا درس کبھی رکھیں گے، کہ بہت سے لوگ یہ جو آج کل اخباری کہلاتے ہیں، یہ کہتے پھر رہے ہیں ہر جگہ کہ خمس تو معاف کر دیا گیا ہے، اماموں نے خمس معاف کر دیا تھا. تو اس سوال کا جواب ہم انشاءاللہ دیں گے کہ کیا واقعاً وہ معاف کیا تھا یا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اس کے لیے پورا ایک درس چاہیے. تو انشاءاللہ خمس پر کبھی درس دیں گے آپ کو کہ خمس کیسا معاف کیا گیا یا کس دور کے لیے معاف تھا، وغیرہ وغیرہ. تو ساری بات دہراتا ہوں، پھر سے ایک بار کنکلوڈ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ خمس کے بارے میں ایک آیت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ خمس کچھ کم واجب ہے، بلکہ خمس بھی اتنا ہی واجب ہے جتنی زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کے بارے میں 32 آیتیں ہیں، مگر ہر آیت میں وہ 9 چیزوں والی زکوٰۃ کی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں پر، بلکہ زیادہ تر جگہوں پر وہ چیز مراد ہے جسے ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں صدقہ اور خیرات بولتے ہیں. صدقے کے بارے میں کئی آیتیں ہیں، مگر ہر جگہ پر صدقے والی آیت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جو صدقہ ہم لوگ نکالتے ہیں، بلکہ کہیں کہیں پر صدقے کا مطلب وہ 9 چیزوں پر نکلنے والی زکوٰۃ ہوتا ہے. انفاق کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں. انفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے لٹرلی تو بتایا تھا کہ سوراخ کرنا، یعنی ہمارے پاکٹ میں سوراخ ہو، یعنی ہم خرچ کریں، کنجوسی نہ کریں. سرنگ کو بھی نفقہ بولتے ہیں عربی میں، اسی سے بنا انفاق، یعنی ہمارے پیسے میں پیسے چھلنی میں رکھے ہوں کہ گریں، دوسرے بھی بٹوریں، غریبوں کو ملیں. پھر آج میں نے قرض حسنہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زور دیتا ہے کہ ایسے نہیں خرچ کرتے تو لا مجھے قرض دے دو. جیسے کہ ہم بچے سے کہتے ہیں جب وہ ٹافی لیے ہوتا ہے، کہتے ہیں لاؤ تھوڑا، ہمیں ٹافی کھانی نہیں ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ، دیکھو ہم کو 2 ٹافی. یعنی ہم اس سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. بس قرض حسنہ کا لفظ لے کر کے، نام لے کر کے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس کا ثواب و اجر تو روزے قیامت ہی ہم کو ملے گا.